جی ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فلک ناز میجسٹی کی رنگا رنگ تقریب میں اس وقت ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات یہاں پر موجود ہیں. تو ونس اگین میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد آصف سمسم صاحب. آصف بھائی، آپ کا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. آصف بھائی، جب آپ ایک ایسے گروپ کے کسی بھی پروجیکٹ کی لانچنگ سیریمنی میں جاتے ہیں جیسے کہ فلک ناز، ایک بڑا اعتماد محسوس ہوتا ہے کہ آپ شریک بھی ہوتے ہیں اور پھر اچھے کومنٹس بھی دیتے ہیں. تو فلک ناز میجسٹی جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کتنا بہتر ثابت ہوگا، کتنا ان کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو انہانس کرے گا؟ اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، تقریب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ جو ریئلٹرز کی آواز ہے اس کا شکریہ. بہت شکریہ. اور ہر جگہ آپ آتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں. مشکل ہوتا ہے آج کے دور میں پہنچنا، اس کو کور کرنا، لیکن آپ کا شکریہ کہ ریئل اسٹیٹ یا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی، کنسٹرکشن سیکٹر کی بات ہو جہاں بھی ہو تو آپ ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، سنتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی فیاض کی، اس پروجیکٹ کی، میجسٹی کی، تو میں آپ کو بتاؤں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے فیاض کا. اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اچھا کام کرتا ہے، اچھا ڈیلیور کرتا ہے. مشکل حالات ضرور ہیں، 2 سال سے بڑا ٹف ٹائم ملا ہے ہمیں. ہر جگہ سے ٹف ٹائم ملا ہے، ہر کسی نے ٹف ٹائم دیا ہے. لیکن ہم نے ابھی ایک عید ملن کی تھی، آپ کو یاد ہے، اس میں بھی ہم نے کہا تھا جب میں نے اسپیچ کی تھی کہ یہ جو عید ملن ہے، یہ عید ملن جو ہے یہ اظہار ہے ہمارے عزم کا کہ ہم مایوس نہیں ہیں. اور یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اس نے ان حالات میں یہ پروجیکٹ کیا جب 22-24% انٹرسٹ ریٹ ملتا ہو اسلامک کے اس پہ بھی. اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ڈالر اتنا مہنگا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، متاثر ہو چکی ہے. اس انوائرمنٹ میں اگر یہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم پرعزم ہیں اور اپنے ملک کے لیے پرعزم ہیں. ہم کسی شخصیت کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی کی ذات کے لیے، کسی انڈیویجول کے لیے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جس پوزیشن پہ ہیں ہم اللہ کو جواب دہ ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو اللہ کو ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اپنے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں سوچیں گے تو ہم کو اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب چیئرمین شپ کا ابتدا کیا اس وقت بھی ہمارے بڑے بھی وہاں آئے اور انہوں نے جو تلقین کی، آپ خود گواہ ہیں سب، کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اب زیادہ مشکل میں ہو اور تم پہ جواب دہی ہے، تو تم اگنور نہیں کر سکتے کسی بھی بات کو. اور اس اپنے سیکٹر کے لیے، کیونکہ یہ بڑی اہم ایسوسیشن ہے پاکستان کی، یہ اندازہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی حکومت کو جو گئی جو ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ سیکٹر کیا ہے. میں ہمیشہ جب کہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس تو ہم وہی دیتے ہیں جو سب کے ساتھ ہے، جو سب بھرتے ہیں، جو سلیبس ہیں وہ سب ہم پے کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس کو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، کون سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو یہ ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. یہ کوئی گھوسٹ کوئی سیکٹر ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آباد کے تو تمام ممبر ٹیکس پیڈ ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی کہ زیادہ سے زیادہ ملک کو ٹیکس ملے. اور یہ تو وہ ٹیکس ہے جو ڈائریکٹ ہے. لیکن اگر میں یہ بات آپ سے کروں کہ انڈائریکٹلی 1000 گز کے ایک پروجیکٹ پہ 800 ملین کی ہم لوکل انڈسٹری سے پروڈکٹ لیتے ہیں جو بائی لوز ہیں اس کے حساب سے اگر بناتے ہیں تو یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے. تو آپ سوچیں پورے پاکستان میں تعمیرات کریں گے تو آپ ہم سے یہ نہیں پوچھو کہ ہم کتنا ٹیکس دیتے ہیں، آپ پوچھو کتنے فٹ بناتے ہو. تو یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ابتدا فیاض نے کی ہے، اس سے پہلے بھی 2-3 ہمارے ممبروں نے کیا، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں اب یہ ابتدا ہو چکی ہے اور آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی پروجیکٹ انشاءاللہ. جو آپ کیا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں اس پہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا کہ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. آصف بھائی، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، ساتھ ساتھ موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا. آپ نے میرے ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جو سال ہے یہ کنسٹرکشن کا، ریئل اسٹیٹ کا اور اس انڈسٹری کا ریوائول ہے. آپ کو لگ رہا ہے ریوائول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مایوسی گناہ بھی ہے. یہ شرعی طور پہ بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پہ عذاب دیتے ہیں جب آپ مایوس ہوتے ہیں. تو جب اس سیکٹر نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا
تو مانتے ہیں کہ مشکلات ہیں. اس بار زیادہ مشکلات ہیں 2 سال سے. ریئلسٹک بات کوئی سن نہیں رہا ہماری, ریئلسٹک بات سمجھ نہیں رہا ہماری. جو اطراف میں لوگ ہیں حکومت کے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا سیکٹر کیا کہتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کا جو شعبہ نہیں ہے وہ آ کے ٹی وی پہ بتا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کیسے چلنا چاہیے. ہمارا اسٹیک ہے, ہم اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکٹیویشن کیسے ہوتی ہے اور چابی میں کیسے دیتا ہوں اس کی. تو اس کے درمیان جو مشکلات ہیں وہ میں بتا سکتا ہوں یا میرے لوگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ جو فیشن ہے نا, اس فیشن کو دفن کر دینا چاہیے ہمیں کہ پوائنٹ اسکوائرنگ, آرٹیکل پڑھ کے آگے, گوگل پہ سرچ کر کے آگے کہ جی ہمارا کتنا جی ڈی پی میں شیئر ہے, ہمارا ٹیکس میں کتنا شیئر ہے. یہ ہماری دنیا سے بڑا مختلف ہے. ہم تو سادے لوگ ہیں. ہم بلڈنگ بناتے ہیں, ٹیکس پیڈ گڈ لیتے ہیں. ہم بلڈنگ بناتے ہیں, جو بچتا ہے جو ٹیکس کے سلیب ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. پتہ نہیں کون سا IMF کو کس نے بتا دیا کہ اس کو ٹیکس کرنا ہے. کیا 800 فٹ کا فلیٹ جو میں بنا رہا ہوں, 1000 فٹ کا فلیٹ بنا رہا ہوں, اس پہ مزید ٹیکس لگانا ہے تو پاس آن ہو جائے گا. ایک طرف IMF کے نام سے آپ کہتے ہیں غریب کو ریلیف دو, امیر کو ٹیکس کرو. دوسری طرف آپ کہتے ہو کہ ان کو مزید ٹیکس کر دو. تو یہ تو غریب کو آپ دے رہے ہو. یہ مرے ہوئے پہ 100 درے کے مترادف ہوگا. لاسٹلی فائنلی آصف بھائی, پہلے بھی چیئرمینز آتے رہے آباد کے, سارے ہمارے محترم ہیں, ہم سبھی کو جانتے ہیں, لیکن کیا ایسی وجہ تھی, کیا آپ کے پاس ایک ایسا آپ کا سٹائل تھا, یا آج جو رونق نظر آتی ہے, آپ نے جو رونق لگائی ہے ماشاءاللہ, یہ بڑی چینج ہے. ایک عام آدمی کا اب آباد میں ایکسیس بھی ہے, رونق بھی ہے, لوگ بھی مل رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں بریجنگ بھی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جو سرکاری لوگ ہیں, سرکاری ادارے ہیں, منسٹر ہیں, گورنرز ہیں, آج وہ آپ کے ساتھ زیادہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آپ نے کیا جادو چلایا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتائیں. دیکھیں, سب سے بڑا جو ہم کو پہلے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, کہ جو آپ نے کمنٹس کیے, جو آپ نے بات کی, تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس بلاتے ہیں تو آتے ہیں, ہم سے ملتے ہیں, ہمارے ساتھ لائجن رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے بھی ہماری ہی ٹیم تھی, ہماری ٹیم چلا رہی تھی. مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر چیئرمین کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, ویژن ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے اچھا پرفارم کرتے ہوں, لیکن آپ نے یہ کمنٹ دیا کہ اچھا جا رہا ہے. میں نے حقیقت کی بنیاد پہ بات. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اچھا جا رہا ہے تو میں نے آپ سے جیسے پہلے دن کہا تھا کہ آپ کچھ بھی بن جائیں, آپ وہی رہنا, آپ بدلنا نہیں. یہ بات سب سے پہلی شرط ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں لوگ ہوں, تو آپ جب کوئی پوسٹ ملنے پہ, کوئی عہدہ ملنے پہ بدلتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر تنہا ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس بات کا میں قائل ہوں. دوسرا, میرا یہ ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ پورا سیکٹر ہے. یہ بلڈر اینڈ ڈیولپر تک اس کو محدود کرنا ٹھیک نہیں ہے. جو بھی ہمارے شعبے سے وابستہ ہے, خاص کر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی میں بات کرتا ہوں کہ وہ میری بیک بون ہے, آباد کی بیک بون ہے, بلڈرز کی بیک بون ہے. ان کو مجھے ساتھ لے کے چلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان کا حق ہے. میں نے کوئی احسان کسی پہ نہیں کیا ہے, اور ان کے لیے دروازے کھولنا اس لیے ضروری ہے کہ لازمی جو کمزور طبقہ ہے میرے ساتھ جو جڑا ہوا ہے, اس کو زیادہ نیڈ کی ضرورت ہے. یعنی جو زیادہ بیمار ہے, جو زیادہ زخمی ہے, اس کو ICU میں پہلے جانا چاہیے, نہ کہ کسی تگڑے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ سوچیں 2-4 ہزار ایجنسیاں پورے ملک میں بند ہو چکی ہیں. یہ بچے بے روزگار ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی جاب, اپنے لوگوں کی تنخواہ, کرایہ نہیں دے سکتے. تو اب یہ ساری چیزیں جب ہم نہیں کر سک رہے تو لازمی اگر بڑے کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور میں بڑا ہوں, یہ اہم ترین, جیسے میں نے کہا, ایسوسیشن ہے. اور میں نہ ہوں, میرے بعد بھی جو ہو اس کو بھی میں کہتا ہوں یہی تقلید کرنی چاہیے. اور میں ہمیشہ, یہ محسن شیخانی بھی ہے مجھے یہ کہتا ہے, اور ہمیشہ میں بھی جب بات ہوتی ہے تو اسی بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ جوڑیں گے ہم. اور اسی کا یہ حصہ ہے جو ہم لوگوں کو جوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. مخالفت بھی ہوتی ہے, لوگ ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں, لوگ غلط بات بھی منسوب کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم رکیں گے نہیں, ہم گھبرائیں گے نہیں, ہم ڈریں گے نہیں, اس لیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے جواب دیں. اچھی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں آپ, اللہ آپ کو کامیاب کرے. آصف بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ڈیلٹا کو وقت دیا.